فائن کیا ہے، جج صاحب کو فائن کرنے کے بجائے یہ آرڈر کرنا چاہیے کہ آج سے کیس کل پہ جاتا، کل سے پھر منڈے پہ جاتا، سسپینشن آف سینٹنس ہے۔ وہ ایک عورت بھی اس میں ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کے بھی کیسز تھے۔ دیکھو انصاف کے دروازے آپ نے لوگوں پہ بند کر دیے۔ انصاف اگر ہوتا ہوا تو کیا، اگر انصاف دروازے پہ آ کے دستک دے کے بھی آپ دروازہ نہ کھولیں تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جائیں گے، یہ ناانصافی ختم ہو جاتی، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ بحال نہیں رہتا جس میں ایک کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو۔ آئین کی سپرداری سپریمیسی اگر ہونی ہے تو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہمیشہ پاکستان کا آواز اٹھایا ہے، ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھایا ہے، ہم نے آزاد ججز کے لیے آواز اٹھایا ہے، ہم نے آزاد میڈیا کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن وہ بندہ جس نے 30 سال تک یہ محنت کی وہ آج خود انصاف مانگ رہا ہے۔ آج بھی ابھی بھی وکلا چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں تاریخ دی جائے۔ رمضان میں ہر دوسرے دن لوگوں کو بیل میں تاریخ ملتی ہے، ہمیں 1 سال بعد بھی تاریخ نہیں ملتی۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی جے خان صاحب کی جتنی 90% پاکستان میں فالوئنگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 17 کروڑ عوام اس وقت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے لیڈر کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ اس پورے ملک کا سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ آ چکے ہیں ہائی کورٹ؟ دیکھو آج ہمارا 21واں مرتبہ ہو رہا ہے، 21واں، یہ ایک تاریخ میرے پاس لکھی ہے۔ 20 مرتبہ کل ہو گئے، آج 21 مرتبہ، کل آئیں گے 22 مرتبہ ہو جائے گا۔ 21 مرتبہ دستک دے کر کے بھی آپ نے انصاف ہمیں نہیں دیا، یہ بھی ورڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے یہ انصاف نہیں دیا۔ آج اہم سماعت تھی القادی ٹرسٹ کیس کی، گوہر باہر آ چکے ہیں۔ بیلوں کا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون وکیل آ گیا، اس میں جج صاحبان خود دیکھتے ہیں کہ پرائما فیشی کیس کو دیکھتے ہیں اور 1.5 گھنٹے آدھے گھنٹے کی ہیئرنگ ہوتی ہے، کورٹ کنسیڈر کرتی ہے کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایکوٹ ہو جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کورٹ سسپینڈ کر کے بیل دے دیتی ہے، ان کا رائٹ ہے، اور بیل سسپینڈ کرنی چاہیے تھی، ججمنٹ سینٹنس سسپینڈ کرنے چاہیے، خان صاحب کو بیل مل۔ یہ القادی ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی، منسٹر گوہر جو ہیں وہ باہر آ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، آج بھی ایک ہفتے کے لیے ٹائم مانگا گیا اور کل بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے۔ نہیں، دیکھو جس کیس میں یہ کہہ رہے کہ جو انہوں نے ٹائم مانگا ہے وہ ایک بہنوں کی اپلیکیشن ہے کہ ان کو ایکسس دی جائے، میں ججز کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سبسٹینشیل جسٹس کرنا ہے، آپ آئینی عدالت ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ٹیکنیکلٹی پہ نہ جائیں، آپ اپلیکیشن کو کریں، عدالتیں تو ایک سلپ پہ کرتی ہے۔ دیکھو یہ مسلم اصول ہے ججز کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے، جج صاحب اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو تو وہ ایز اے جج بیٹھتا ہے اور وہ آرڈر کر سکتا ہے، وہ کسی بھی جگہ میں بیٹھتا ہو تو ہائی کورٹ کا جج وہاں آرڈر کر سکتا ہے۔ لوور کورٹس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کورٹ نوٹیفائی ہو، پھر اس بلڈنگ میں بیٹھے، وہاں ایجنڈا بھی لگے، قائد اعظم کی تصویر بھی ہو۔ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے نہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے، وہ جسٹس ہے۔ انصاف کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، انصاف آپ کریں۔ انصاف میں آپ نے بہت دیر کر دی، دیر سے انصاف کرنا بھی اٹ سیلف ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک پارٹی کو دیوار میں چن دیا گیا، ایک پارٹی کو لیڈر کو اس کے خاندان سے، بچوں سے، فیملی سے نہ بات کرائی جاتی، نہ ملا جاتا ہے، وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں دی جاتی۔ یہ سب غیر منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے، محلے والوں ووٹ نہیں دیے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر مسلط کر دی ہے، تو یہ تو سرٹیفائڈ چور ہیں اور کون نہیں جانتا۔ اور دوسری بات، یہی وہ فارم 47 کے چور ہیں نا جو کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صدر چور ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ چور ہوتا ہے۔ تو اب یہ چوروں کا ٹولہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا اتنا زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، لوگ تو پہلے 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، اور ان لوگوں نے صرف اپنی جیب میں بھرنے کے لیے، ڈھاکہ مارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے وہ جیٹ طیارے خریدنے تھے 11 ارب کے، انہوں نے اربوں روپے لوگوں کو ڈال دیا بوجھ۔ تو میرا خیال ہے ان کو شرم اور حیا ہونی چاہیے، اور اب تھک گئی ہے قوم جو ان کو لے کر آئے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اب غریب خودکشیوں پہ آ گیا ہے، اس لیے ان کو یہاں سے فارغ کرنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ مسئلہ صاحب جو جج طیارے خریدے جا رہے ہیں تو فائل ساری مہم عوام کو کہا جا رہا ہے، یہ حکمران کو فائل ساری مہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ٹولہ پاکستان میں مسلط ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے، جن کے خلاف یہی فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم ہے جس کے اوپر فرد جرم مرتب ہونی تھی 17 ارب کی منی لانڈرنگ کی، اس دن اس کو وزیر اعظم کا عہد دلوا دیا گیا۔ یہی مریم بی بی ہے جو کہتی تھی لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اب یہ پاکستانیوں کے پیسوں پہ ڈھاکہ مار کے
हमें तो कहते हैं किफायत शहरी करें, तो तुम लोगों ने ये $11 अरब का जहाज कहाँ से खरीद लिया? तुम लोगों ने ये जो सैर सपाटे दुनिया कर रहे हो, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पैसे यहाँ से लूट कर आपने पाँच जायदादें बनाई हुई हैं, किस लिए बनाई हुई हैं? लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिल सवाब है। तो पंजाबी जी कहते हैं आत खुदा दा वैर होता है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप देखेंगे कि ये इस दफा इतने ज़लील और रुस्वा होंगे कि कौम इनको इस दफा भागने भी नहीं देगी। ये तैयारे जो इन्होंने लिए ना, इन्होंने भागने के लिए हैं। समात बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ यहाँ पे मौजूद है अगर आप देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया के सर क्या कहेंगे आज केस के हवाले से? अहम दिन है सर, लग सक उम्मीद है सर कहा जा रहा है खान साहब ईद घर में मनाएंगे, आप क्या कहते हैं? हमारी पूरी कोशिश है, लगे हुए हैं। कामयाबी मिलेगी सर? हमेशा मिलेगी। Thank you.